بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر ربیع الثانی 583 ہجری کے چہارشنبہ کے روز سلطان نے عکا کی طرف کوچ کیا۔ یہ مشہور بندرگاہ جو تاجروں اور سوداگروں سے بری ہوئی تھی اور جس نے بقول مورخ مچاٹ کے پچھلے زمانہ میں مغرب کی نہایت طاقتور فوجوں کے حملوں کا 3 برس تک مقابلہ کیا تھا، 2 روز بھی سلطان کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکی۔ سلطان نے اہل شہر کو امان اور آزادی دی کہ اپنے سب سے قیمتی اسباب جو لے جا سکے لے کر وہاں سے چلے جائے۔ جمعہ کے روز سلطان شہر میں داخل ہوا۔ قاضی فاضل بھی اس موقع پر مصر سے آ گئے اور سب سے پہلے نماز جمعہ ساحل کے علاقہ عکا میں پڑھی گئی۔ اس کے بعد نابلس، حیفا، قیصاریہ، صفوریہ، ناصرہ یک کے بعد دیگرے بہت جلد بغیر کسی مزاحمت کے فتح کر لیے گئے، اور اسی سلسلہ فتوحات میں تمام ساحل کو چند ہی ماہ میں سلطانی افواج نے مسخر کر لیا۔ ان مقامات میں سے اکثر تو سلطان نے امن و مصالحت کے ساتھ لے لیے۔ ان کے باشندوں کو اپنا مال و اسباب لے کر امن سے چلے جانے کی اجازت دی۔ مصالح ملکی کے لحاظ سے سلطان اپنی نرمی اور ملاطفت کی سلوک میں غلطی کر رہا تھا کہ وہ متفرق باشندوں اور ان کی پریشان طاقتوں کو یکجا جمع ہو جانے اور اس جمعیت سے ایک مضبوط طاقت پیدا کر لینے کا موقع دے رہا تھا۔ اس خطرناک غلطی کا اس کو آخر خمیازہ اٹھانا پڑا، مگر کوئی اس قسم کا خیال اس کو اس احسان اور مروت کرنے سے باز نہ رکھ سکا۔ وہ تمام عیسائیوں کو امن و امان دینے اور صلح کے ساتھ اطاعت کرانے کے لیے تیار رہا۔ بعض مقامات کے لوگ اس سے مقابلہ کرنے پر تیار ہوئے، مگر ان کو بھی امان دینے کے لیے جب وہ امان مانگے وہ ہر وقت تیار تھا۔ مثلاً اسقلان کے لوگوں نے، جو ایک نہایت مضبوط اور ساتھ ہی نہایت مفید مقام تھا، کیونکہ مصر کے ساتھ براہ راست آمد و رفت کے تعلقات قائم کرنے کا ایک محفوظ اور کارآمد ذریعہ تھا، مقابلہ کیا، اور جب سلطانی فوج نے قلعہ کو توڑ کر شگاف ڈالا اور سلطان نے باشندوں کو اس وقت بھی امن قبول کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے انکار کیا اور مقابلہ کے ارادہ کو نہ چھوڑا۔ لیکن گوئی بادشاہ یروشلم نے، جو سلطان کی قید میں سلطان کے ہمراہ تھا، اہل اسقلان کو سمجھایا کہ تم اپنے بچاؤ کی بے فائدہ کوشش میں اپنے اہل و عیال کی جانوں کو خطرہ میں نہ ڈالو۔ اس پر انہوں نے سلطان کے پاس آ کر صلح اور امن کی درخواست کی، اور سلطان نے بقول مچاٹ ان کی شجاعت کی داد دینے میں جو شرائط انہوں نے پیش کی منظور کر لی، اور اپنے بادشاہ کی نسبت ان کی محبت کے خیالات سے متاثر ہو کر بادشاہ کو 1 سال کے اختتام پر آزاد کر دینے کے لیے رضامند ہو گیا۔ سلطان کو ان تمام التعداد مسلمان قیدیوں کے آزاد کرنے کا موقع ملا۔ ایک شہر فتح کرنے کے بعد جو کام سب سے پہلے سلطان کرتا تھا وہ قیدیوں کی زنجیریں توڑنا اور ان کو آزاد کرنا اور کچھ مال و متاع دے کر رخصت کر دینا ہوتا تھا۔ اس سال میں سلطان نے 10,000 سے زیادہ مسلمان قیدی آزاد کیے جو مختلف مقامات پر عیسائیوں کی قید میں تھے۔ ساحل کے تمام ملک کے فتح ہو جانے پر صرف سور اور بیت المقدس عیسائیوں کے ہاتھ میں اور قابل فتح رہ گئے تھے، اور یہ سب کچھ بیت المقدس کے واسطے تھا جو کیا گیا تھا۔ یہ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بھر کی آرزو تھی، جس کی پورا نہ کرنے پر سلطان نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد اور تمنا قرار دیا تھا، اور اسی ایک بڑے مدعا کو پیش نظر رکھ کر اپنے تمام کاموں کی علت ٹھہرایا تھا۔ اسی عرض سے مسلمانوں حکومتوں کو منتشر طاقتوں اور پریشان اجزاء کو جمع کر کے ایک متحدہ طاقت بنانے کے لیے ایک عرصہ دراز تک لگا رہا اور سر توڑ کر کوششیں کی تھی،
اور یہی دن تھے جن کا انتظار اس نے ایسے صبر اور تحمل کے ساتھ کیا تھا اور جن کی وہ اب اس قدر قریب پہنچ گیا تھا۔ فتح اسقلان کے بعد سلطان نے تمام لشکروں کو جو اطراف و جوانب میں منتشر ہوئے تھے بیت المقدس کی طرف کوچ کرنے کے لیے جمع کیا، اور علماء و فضلہ اور ہر فن اور علم کے اہل کمال کو جو اس عرصہ میں سلطان کی کامیابی کی خبریں سن کر مختلف ممالک و دیار سے اس کے پاس جمع ہو گئے تھے، ساتھ لیا اور اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگتی ہوئے اس مقدس گھر کی طرف راہی ہوئی۔ بیت المقدس کے قریب پہنچے پر جب عیسائیوں کی فوج کے ایک دستہ سے مسلمان لشکر کی ایک بڑی ہوئی جماعت سے مدبیڑ ہو گئی تو سلطان نے تمام ارکان دولت، اہل شجاعت، شہزادگان والا مرتبت، برادران عالی ہمت اور تمام امراء اور مصاحبین اور اہل لشکر کا ایک دربار مرتب کیا اور ان سب سے صلاح و مشورہ لیا، اور خاتمہ پر ان سب کو خطاب کر کے ایک پراثر تقریر کی اور کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے دشمنوں کو بیت المقدس سے نکال دیا تو ہم کیسے سعادت مند ہوں گے، اور جب وہ ہمیں توفیق بخشے گا تو ہم کتنی بڑی باری نعمت کے مالک ہو جائیں گے۔ بیت المقدس 91 برس سے کفار کے قبضے میں ہے، اور اس تمام عرصے میں اس مقدس مقام پر کفر اور شرک ہوتا رہا ہے۔ ایک دن بلکہ ایک لمحہ بھی اللہ واحد کی عبادت نہیں ہوئی۔ اتنی مدت تک مسلمان بادشاہوں کی ہمتیں اس کی فتح سے قاصر رہے۔ اتنا زمانہ اس پر فرنگیوں کا قبضہ کا گزر گیا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے اس فتح کی فضیلت آل ایوب کے واسطے رکھی تھی کہ مسلمانوں کو ان کے ساتھ جمع کرے اور ان کے دلوں کو ہماری فتح سے رضامند کرے۔ بیت المقدس کی فتح کے لیے ہمیں دل اور جان سے کوشش کرنی چاہیے اور بے حد سعی اور سرگرمی دکھانی چاہیے۔ بیت المقدس اور مسجد اقصی جس کی بنا تقوی پر ہے، جو انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کا مقام اور پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کا معبد اور آسمان کے فرشتوں کی زیارت گاہ ہے، غضب کی بات ہے کہ وہاں کفار کا قبضہ ہے۔ کافروں نے اس کو اپنا تیرتھ بنا رکھا ہے۔ افسوس افسوس، اللہ کے پیارے بندے جوق در جوق اس کی زیارت کو آتے ہیں۔ اس میں وہ بزرگ پتھر ہے جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے کا منہاج بطور یادگار بنا ہوا ہے، جس پر ایک بلند قبا تاج کی مانند تیار کیا ہوا ہے، جہاں سے بجلی کی تیزی کے ساتھ براق برق رفتار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر آسمان پر تشریف لے گئے، اور اس رات نے سراج الاولیاء سے وہ روشنی حاصل کی جس سے تمام جہان منور ہو گیا۔ اس میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تخت اور سیدنا داؤد علیہ السلام کی محراب ہے۔ اس میں چشمہ سلوان ہے جس کے دیکھنے والے کو حوض کوثر یاد آ جاتا ہے۔ یہ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے اور مبارک گھروں میں سے دوسرا اور 2 حرمین شریفین سے تیسرا ہے، اور ان 3 مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کی طرف سفر کیا جائے اور لوگ ارادت مندی سے وہاں جائے۔ کچھ عجیب نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ پاک مقام مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دے کہ اس کا ذکر اس نے کلام پاک میں اشرف الانبیاء کے ساتھ مفصل بیان فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس کے فضائل و مناقب بے شمار ہے۔ اسی سے رسول خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی، اس کی زمین پاک اور مقدس کہلائی۔ کس قدر پیغمبروں نے یہاں عمر گزاری، اولیاء اور شہداء اور علماء و فضلہ اور صلحاء کو تو کچھ ذکر ہی نہیں۔ یہ برکتوں کی سرچشمہ اور خوشیوں کی پرورش گار ہے۔
یہ وہ مبارک صحرا شریفہ اور قدیم قبلہ ہے جس میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آسمانی برکتوں کا نزول متواتر اس مقام پر ہوا۔ اس کے پاس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام پیغمبروں کی امامت کی۔ جناب روح الامین ہمراہ تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی اعلیٰ علیین کو صعود فرمایا، اسی میں سیدہ مریم علیہ السلام کی وہ محراب ہے جس کے حق میں پروردگار عالمین فرماتا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ اللہ کے نیک بندے اس میں تمام دن عبادت کرتے اور راتوں کو بیدار رہتے ہیں۔ یہ وہی مسجد ہے جس کی بنا سیدنا داؤد علیہ السلام نے ڈالی اور سیدنا سلیمان علیہ السلام اس کی حفاظت کی وصیت کر گئے۔ اس سے بڑھ کر اس کی بزرگی کی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ پروردگار عالمین نے اس کی تعریف سبحان الذی سے شروع کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال سعی سے اس کو فتح کیا تھا، کیونکہ اس کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بزرگ سورہ کو شروع کیا، اور قرآن کا نصف بھی وہی سے شروع ہوتا ہے۔ پس یہ مقام کیا ہے، بزرگ اور عالی شان ہے، اور یہ مسجد کیسی عالی قدر اور اکرم ہے جس کا وصف بیان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے علی شان کو اس طرح بیان کرتا فرماتا ہے، الذی بارکنا حولہ، یعنی یہ وہ مقام ہے جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت بخشی اور اپنی کمال قدرت کی آیات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام پر دکھائی۔ اسی مقام کے فضائل ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنے ہیں جو بذریعہ روایت ہم تک پہنچے ہیں۔ عرض سلطان نے ایک ایسی مؤثر اور دلکش تقریر کی کہ سامعین خوش ہو گئے، اور خاتمہ تقریر پر سلطان نے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی کہ جب تک بیت المقدس پر اسلام کے جھنڈے نصب نہ کروں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم کی پیروی نہ کروں اور صحرا مبارک پر قابض نہ ہو جاؤں، اپنی کوشش کے پاؤں کو نہ ہٹاؤں گا اور اس قسم کے پورا کرنے تک لڑوں گا۔ مسلمان اور عیسائی مورخ اس امر میں متفق ہے کہ یروشلم میں اس وقت 1,00,000 سے زیادہ متنفس موجود تھے، جن میں بقول ایک مسلمان مورخ 60,000 عیسائی جنگ کرنے کے لائق تھے۔ شکست ختین کے بعد کوئی عیسائی امیر یا سردار سوائے بطریق یروشلم کے وہاں نہ رہا تھا۔ بالیان ایک عیسائی سردار بھی ختین کے شکست سے بھاگ کر سور میں جا کر پناہ گزین ہوا تھا۔ وہاں سے بقول مورخ آرچر اس نے سلطان سے اجازت مانگی کہ اس کو اپنی بیوی اور بچے یروشلم میں پہنچا دینے کے لیے وہاں سے 1 دن کے لیے جانے دیا جائے، اور پختہ اقرار کیا کہ اگر اجازت دے دی گئی تو 1 شب سے زیادہ وہاں نہ ٹھہرے گا۔ سلطان نے عذراء اخلاق اور مروت اس کو اجازت مطلوبہ دے دی، لیکن جب یروشلم میں پہنچ گیا تو لوگوں نے اسے وہیں رہ جانے کی ترغیب دی، اور بطریق ہرقلی اس نے بھی فتویٰ دے دیا کہ اس اقرار کا پورا کرنا بمقابلہ اس کو توڑنے کے بڑا گناہ ہوگا۔ چنانچہ وہ بدعہدی کر کے وہاں رہنے کو رضامند ہو گیا، اور اس طرح ایک عیسائی سردار یروشلم میں موجود ہو گیا۔ بطریق اور دوسرے سرگرم عیسائیوں نے موجود عیسائیوں کے درمیان جوش اور سرگرمی پیدا کرنے کی ہر ایک تدبیر کی، ان کے درمیان نہایت پرجوش تقریری کی، ان کی ہمت اور دلیری کو بڑھایا اور شہر کی حفاظت کرنے پر آمادہ کیا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔